اے گناہگار بندے، شاید تجھے احساس نہیں ہے کہ تو مجھ سے بھاگ کر کہیں چھپ نہیں سکتا، تو بھولا ہوا ہے، مگر مجھے معلوم ہے کہ تو مجھ سے بھاگ کر کہیں بھی جا کر چھپ نہیں سکتا۔ جہاں بھی جائے گا تو میری نگاہ میں ہے، جہاں بھی جائے گا میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اگر تجھے جانے کا موقع ملے تو 7 طبق زمین کے نیچے بھی چلا جائے، وہاں بھی میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اور 7 آسمانوں سے پرے بھی اگر چلا جائے تو بھی وہاں بھی میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ مگر میں ستار ہوں، پردہ پوش ہوں، پردہ پوشی کرنے والا۔ میں غفار ہوں، بخشنے والا۔ میں پردہ دری نہیں کرتا، پردہ پوشی کرتا ہوں۔ تجھے نہیں معلوم کہ تو مجھ سے جا کر کہیں چھپ نہیں سکتا، مگر میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو جہاں بھی جا کر چھپے گا میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے پروردگار خود سے مجرم کی پردہ پوشی کرتے ہوئے، اس کے جرم، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہوئے خود ہی اسے چھپنے کا راستہ بتاتا ہے کہ چھپنا چاہتا ہے نا تو دنیا کا سہارا مت لے، چھپنا چاہتا ہے تو اپنی طرح کسی مخلوق کا سہارا مت لے، بلکہ چھپنا چاہتا ہے تو تجھے چھپانے والی مجرم ہونے کے باوجود بھی ایک ہی ذات ہے، اور وہ صرف میری ذات ہے۔ اگر تیرے جرم پر کوئی پردہ ڈال سکتا ہے، تیرے گناہوں کو اگر کوئی چھپا سکتا ہے، تجھے اگر اپنے کرم، اپنے عفو، اپنی مغفرت کے پردے میں اگر کوئی چھپا سکتا ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ اس لیے کہیں اور بھاگنے کی کوشش مت کر، اگر بھاگنا ہے تو یو ٹرن لے کر میری بارگاہ کی طرف آ جا، اس لیے کہ ماں تجھے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر تجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اس سے تیری تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، ماں نے تو 9 ماہ رکھا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں کچھ رکھا گیا تب ماں نے اس کو 9 مہینہ رکھا، ماں نے بنایا نہیں۔ ماں نے صرف پیٹ میں پانی کے ایک قطرے کو جگہ دی، بنایا میں نے، وجود میں نے دیا، لیکن ماں صرف پیٹ میں رکھتی ہے تو وہ تیرا اتنا خیال رکھتی ہے کہ تیری تکلیف اس کو برداشت نہیں ہوتی۔ بلا تشبیہ، میں تکلیف سے بھی پاک ہوں، برداشت عدم برداشت سے بھی پاک ہوں، مگر تو میرا بندہ ہے، اور بندگی کا جو تعلق ہے وہ اتنا اٹوٹ ہے کہ میرا کلام اور میرا فرمان یہ ہے کہ تیرے گناہ اگر اتنے بھی ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک تو اپنے گناہوں سے بھر دے، زمین سے آسمانوں کے درمیان جو دوریاں ہیں اگر ان دوریوں کو بھی اپنے گناہوں سے بھر دے، تب بھی میری شان عفو، شان مغفرت اور شان کرم یہ ہے کہ تو اگر ایک بالشت میری طرف بڑھ کر آئے گا تو میں ایک ہاتھ تیری طرف بڑھ کر آؤں گا۔ تو اگر دھیرے دھیرے بھی چل کر میری طرف آ گیا نا تو میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا اپنی شان کے مطابق۔ کہیں اور تجھے پناہ نہیں مل سکتی۔ اگر تجھے کوئی چھپا سکتا ہے، تیرے جرم کو اگر کوئی پردہ ڈال سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف میری ذات ہے۔ اس لیے سمجھدار گناہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد رب سے نہ بھاگے بلکہ رب کی طرف بھاگے، رب کی طرف بھاگے، اس لیے کہ وہی ایک بارگاہ ہے جہاں اسے پناہ مل سکتی۔ اسی لیے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ وہ گناہگار جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ بے نیاز خالق اور مالک ہی کی شان ہو سکتی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور سرکار محبوب الہی اس کی شرح کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ گناہگار جس نے توبہ کر لی اور وہ جس نے گناہ کیا ہی نہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وہ گناہگار جس نے توبہ کر لی اور وہ جس نے توبہ کیا ہی نہیں، دونوں برابر ہیں۔ متقی اور توبہ کر لینے والا گناہگار دونوں برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے معاف کر دیا، مٹا دیا، تو اب مٹانے کے بعد کیا بچتا ہے؟
مٹانے کے بعد کچھ بچتا ہے؟ کچھ نہیں بچا. یہ انسان کا دل، دماغ اور سوچ ہے کہ وہ معاف کرنے کے بعد بھی معاف نہیں کر پاتا. مگر میرا رب جب معاف کرتا ہے تو حقیقت میں مٹا دیتا ہے. اور ایسا بھی مٹا دیتا ہے، ایسا بھی مٹا دیتا ہے کہ متقی اور وہ توبہ کرنے والا گنہگار دونوں برابر ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے مقرب بندے جنہیں آج ہم بڑے بڑے اولیاء کرام کی شکل میں جانتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام کی شکل میں جانتے ہیں، اگر ہم ان کا ماضی دیکھیں، ہماری کیا جرأت اور جسارت کہ ہم ان کا ماضی دیکھیں. مگر دنیا یہی ہے، دنیا اسی کو کہتے ہیں، دنیا ماضی دیکھتی ہے. آج بھی دنیا ماضی دیکھتی ہے، آج بھی دنیا ماضی دیکھتی ہے. رب ماضی نہیں دیکھتا. رب صرف اپنے کرم سے اس لمحے کو دیکھ کر اسے معاف فرما دیتا ہے جس لمحے وہ اس کی طرف لوٹایا. تو کیا تھا یہ اس کی بارگاہ میں نہیں دیکھا جاتا. تو کیا ارادہ لے کر چلا ہے بس یہ دیکھا جاتا ہے. ابھی منزل پر پہنچا نہیں ہے، اور جبکہ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ ارادے بھی دلوں میں وہی ڈالتا ہے، لوٹنے کی نیتیں بھی دلوں میں وہی ڈالتا ہے، واپسی کے راستے بھی وہی کھولتا ہے، توبہ کا ارادہ بھی وہی ڈالتا ہے، توبہ کی قبولیت کا دروازہ بھی وہی کھولتا ہے. لیکن اس کے باوجود ماضی کو ایسا مٹا دیتا ہے کہ متقی کے برابر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. دنیا یہ ہے کہ آج بھی جب تک دنیا ماضی نہیں دیکھ لیتی تو اسے اس کے مقام کا احساس نہیں ہوتا کہ کیا تھا کیا ہو گیا، کیا تھا کیا ہو گیا. مگر رب نے ایسا کرم فرمایا کہ رب نے اس کے ماضی پر اپنی بارگاہ میں ایسا پردہ ڈالا، ایسا پردہ ڈالا، ایسا پردہ ڈالا کہ جانوروں تک کو اس کی تعظیم اور اس کے ادب کا حکم عطا فرما دیا. ایسی عزتوں سے نوازا. اگر میرے رب کی بارگاہ میں اگر توبہ کر لینے والے گناہگار، وہ گناہگار جس نے توبہ کر لیا، اگر وہ توبہ کرنے کے بعد بھی اگر میرے رب کی بارگاہ میں اس کا ماضی اگر شمار میں ہوتا تو کبھی بھی جانوروں کی نگاہ میں اسے باعزت نہیں بنایا جاتا. مشہور ذات کریم، مشہور شخصیت حضرت سرکار سیدنا بشر حافی رضی اللہ عنہ. کیا شخصیت، ہماری زبانیں نہیں ہیں کہ ہم ان کے ماضی کو دہرائیں. کاش ہم لوگوں کو بھی وہ لمحہ مل جائے کہ جس لمحہ وہ لوٹے، اور ایسا لوٹے کہ اہل تقوی کے بھی تاجدار بن گئے، زاہدوں، پارساؤں اور عبادت گزاروں کے بھی تاجدار بن گئے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرم فرمایا، ایسا کرم فرمایا کہ جب انہوں نے اپنا ماضی چھوڑنے کا ارادہ کیا کہ اب مجھے ویسا نہیں رہنا ہے جیسا میں تھا، جب انہوں نے اپنا رویہ ترک کیا، اللہ نے ان کے لیے جانوروں تک کا رویہ چینج کر دیا، جانوروں تک کا رویہ بدل دیا کہ میرے بندے نے میری خاطر اپنا رویہ بدلا ہے، میں تیری خاطر ساری دنیا کا رویہ بدل دوں گا. انسانوں کا نہیں، جانوروں تک کا رویہ بدل دوں گا. ایسا بدلا، ایسا بدلا، ایسا بدلا کہ جانور بھی جس راستے سے وہ گزرتے، جس راستے سے وہ گزرتے، جانور اس راستے میں گندگی کرنا جانوروں نے بند کر دیا. نہ دن میں کرتے نہ رات میں. ارے پیر میں تو گندگی لگا ہی کرتی ہے بھائی. پیر کس لیے؟ پیر کس لیے؟ پیر چلنے کے لیے. آدمی سر کے بل تو نہیں چلتا نا، انسان تو پیر کے بل ہی چلتا ہے نا. تو اگر پیر میں گندگی لگ جائے تو کیا ہونا ہے؟ اسے دھو لیا جائے گا، اور لگ جاتی ہے دھو لیا جاتا ہے. مگر نہیں، رب فرماتا ہے کہ جب میں نے تیرے وجود سے گناہ کی گندگی دور کی ہے اور تو نے ایسی سچی توبہ میری بارگاہ میں کی ہے، تو میں بھی تجھے اس طرح گندگی سے دھوؤں گا کہ صرف گناہ کی گندگی سے نہیں بلکہ یہ ظاہری گندگی سے بھی تیرے بدن کو آلودہ نہیں ہونے دوں گا. نیتیں سچی چاہیے، ارادے سچے چاہیے، لوٹنے کا عزم سچا چاہیے. تو وہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ ماضی کو اس طرح مٹا دیتا ہے کہ پھر انسان تو انسان، جانور بھی عزت کرنے لگ جاتے ہیں. ایک پروٹوکول ملتا ہے، وہ پروٹوکول جو دنیا کے شہنشاہوں اور بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں. دنیا کے شہنشاہوں کا کیا حال ہے؟ دنیا کے شہنشاہوں کا کیا حال ہے؟ دنیا کے شہنشاہوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے ان کی سواری انہی کے آگے گندگی کرتی ہوئی چل رہی ہے اور اسی سواری پر وہ پیچھے بیٹھے ہوئے.
مگر بظاہر یہ فقیر ہے، بظاہر اس فقیر کے پیر میں چپل اور جوتا بھی نہیں ہے۔ کتنا آسان تھا، کتنا آسان تھا کہ رب اس فقیر کے لیے جوتے اور چپل کا سبب بنا دیتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آسان ہو اس کو اختیار کرتے ہیں، مگر میرا رب قادر و قیوم رب ہے۔ کیا ہے؟ قادر و قیوم ہے۔ چپل نہیں پہنایا، راستہ ہی صاف کر دیا جہاں چپل پہننے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو دوستوں، اسی کو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور یہ سرکار نے بھی کیوں فرمایا؟ سرکار بھی تو رحمت للعالمین ہے۔ سرکار ہم گناہگاروں کو شوق دلانا چاہتے ہیں کہ اس کا جرم کر کے اس سے دور نہیں بھاگنا، جتنی جلدی ہو سکے لوٹ آنا۔ اگر بھول گئے تو رب کی طرف اگر لوٹ آؤ گے، توبہ کر لو گے، تو رب پھر سے خوش ہو جائے گا، پھر سے راضی ہو جائے گا، بلکہ مزید قریب ہو جاؤ گے۔ شوق دلایا، اور یہی کام پھر آگے سیرت سے سیکھ کر صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان اللہ والوں نے اپنی خانقاہوں اور اپنی کٹیا سے کیا۔ کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی کے جو مجرم بندے ہیں، جو ہم جیسے گناہگار بندے ہیں، ان کو رب کی رحمتوں کی امید دلانا کہ تمہارے گناہ کتنے بھی ہیں نا امید نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہو، جو صاحب ایمان ہے، جو اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے، جو اسے مانتا ہے، وہ کبھی رب کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اس مایوسی کا کوئی انجام نہیں ہے۔ اس لیے اور سرکار محبوب الہی نے مزید ہم گناہگاروں کو شوق دلانے کے لیے کیا فرمایا؟ صرف یہ نہیں کہ اس کی طرح ہے جس نے گناہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ متقی اور توبہ کر لینے والا دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہے۔ اسی ضمن میں فرماتے ہیں کہ سرکار محبوب الہی نے آگے ارشاد فرمایا کہ جس نے گناہ کیا اور گناہ سے خوب لذت اس نے پائی، گناہ کیا، گناہ سے خوب لذت اس نے پائی، جب وہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہے اور گناہ کو چھوڑ کر رب کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے، تو وہ رب کی عبادت اور رب کی فرما برداری میں بھی خوب ذوق پاتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہمارا اگر کوئی مجرم ہو، ہم اگر اسے معاف بھی کر دیں تب بھی ہمارے دل میں ایک خلش اس کے لیے رہتی ہے۔ ہم کبھی اس کو وہ مقام نہیں دے پاتے جو ایک فریشر کا جو مقام ہو، جس نے ہمارا کوئی جرم نہیں کیا، جس نے ہمارا دل نہیں دکھایا، اس کا جو مقام ہے، ہم کبھی اپنے مجرم کو اگرچہ ہم نے اسے معاف کر دیا ہو، ہم اسے وہ جگہ نہیں دے پاتے۔ مگر سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جس نے گناہ کیا، گناہوں سے لذتیں بھی حاصل کی، پھر اس نے توبہ کر لیا، رب کی طاعت کی طرف لوٹ آیا، فرما برداری کی طرف لوٹ آیا، عبادتوں کی طرف لوٹ آیا، تو عبادت میں بھی وہ ویسی لذت پائے گا جیسی وہ گناہوں میں پاتا تھا۔ اور عبادت میں لذت کب ملتی؟ عبادت میں لذت ملنا یعنی یہ زندہ عبادت ہے، یعنی اس عبادت میں روح ہے، اور عبادت میں روح کب پڑتی؟ جب رب نگاہ کرم فرماتا ہے، جب رب قبولیت کی سند دیتا ہے، جب رب قبولیت کی مہر عبادت پر لگاتا ہے، جب سجدے اس کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، تب سجدوں میں لذت ملتی ہے۔ جب وجود کو قبول کیا جاتا ہے تب جھکنے میں مزہ آتا ہے۔ پہلے قبول کر لیا جاتا ہے تب جھکایا جاتا ہے۔ اگر لذت مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قبول کر لیا گیا ہے۔ یعنی یہ انسان کا معاملہ ہے کہ انسان معاف کر کے بھی وہ جگہ اور وہ مقام اس کو نہیں دے پاتا، مگر بلا تمثیل اور بلا تشبیہ رب کی شان یہ ہے کہ رب نہ صرف اپنی طرف لوٹنے کی توفیق اسے عطا فرماتا ہے، توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ جب اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے تو اسے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے، اس کے جھکنے کو قبولیت بھی عطا فرماتا ہے، اس کے سجدوں میں لذتیں بھی دیتا ہے، اور اس کی طاعتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ یہ رب کی شان ہے۔
اور اس میں ہم گناہگاروں کے لیے امید کا معاملہ ہے کہ اگر تم نے گناہ کیا ہے، ہوتا ہے نا کبھی ہم گناہ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو تو گناہ میں بڑی لذت آ رہی ہے، ہم اگر گناہ چھوڑ دیں تو پھر ہماری لذت کا کیا ہوگا؟ تو میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ صوفیاء کرام یہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، معالج، علاج کرنے والے. یہ انسان کی نفسیات کو ان سے بہتر کوئی اور نہیں جان سکتا. انسان اگر گناہ سے توبہ بھی کرنا چاہے تو کبھی یہ چیز بھی اس کے پیر کی بیڑی بنتی ہے کہ گناہ میں تو بڑی لذت ہے، یہ لذت میں کیسے چھوڑوں؟ تو فرماتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے پر جو گناہ تو کر رہا ہے، رب کی نافرمانی میں اگر تجھے اتنی لذت مل رہی ہے تو سوچ کہ جب تو رب کا فرما بردار ہو جائے گا اور رب کی اطاعت، رب کی بندگی، رب کی فرما برداری کرے گا تو اس میں تجھے کتنی لذت ملے گی. یہ نہیں سوچنا کہ گناہ کی زندگی میں لذت تھی تو عبادت اور طاعت الہی والی زندگی بے لذت ہو جائے گی. نہیں، اس میں رب وہ لذت عطا فرمائے گا کہ تو گناہوں کی لذتوں کو بھول جائے گا. بلکہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کی ساری زندگی کی لذت ہو سکتا ہے کہ ایک سجدے میں رب ایسی لذت عطا فرمائے کہ ساری زندگی کی گناہ میں جو لذت ملی وہ ساری لذتیں تو بھول جائے اور ایک سجدے کی لذت ساری زندگی کے گناہ کی لذت پر غالب آ جائے. یہ بندوں کو رب کی بارگاہ کی طرف لانے کی کیا ہے؟ ترغیب ہے. یہ کام ہے کیا؟ وہی کام جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. سرکار کے کیا جذبات ہیں؟ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے اور سیرت طیبہ کی، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی سچی تصویر اگر دیکھنا ہے تو یہ تصویر صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی میں ملے گی. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کا انداز بیان فرما رہا ہے کہ آپ کا کیا طریقہ کار ہے رب کی طرف لوگوں کو بلانے کا، کس شوق، کس ذوق اور کس درد دل کے ساتھ سرکار اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، ایک طرف تو آپ کی شان یہ بیان فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ نبی تمہاری بھلائی پر حریص ہیں اور تمہارے حق میں رؤوف اور رحیم ہیں، اور تمہاری پریشانی، تمہارا درد انہیں درد میں ڈال دیتا ہے. کسی مقام پر ارشاد فرماتا ہے آپ کی شان النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی اپنی امت کا خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ خیال فرماتے ہیں. یعنی امتی اپنی جان کا اتنا خیال نہیں کرتا جتنا سرکار اس کی جان کا خیال فرماتے ہیں. کیوں؟ امتی کو ہوش نہیں ہوتا کہ اگر یہ رب کی نافرمانی کروں گا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلوں گا. امتی یہ خیال نہیں کرتا کہ یہ گناہ مجھے جہنم میں پہنچائے گا، مگر سرکار جو پیغام لے کر آئے ہیں دنیا کی خیریت تو اس سے وابستہ ہے ہی، ہمیشہ کی اخروی زندگی کی خیریت اور بھلائی بھی اس سے وابستہ ہے. اور پھر سرکار جب اللہ کی طرف اس کے بندوں کو بلاتے ہیں تو رب کیا شان بیان فرماتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب لوگوں کو میری طرف بلاتے ہیں تو دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ آپ اس چاؤ سے بلاتے ہیں، اس تڑپ سے بلاتے ہیں، اس درد دل کے ساتھ بلاتے ہیں کہ دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ آپ اس کی ہدایت کے پیچھے کہیں اپنی جان نہ دے دیں. اور پھر یہی شوق، یہی ذوق، یہی تڑپ، یہی درد دل صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں منتقل ہوتا ہے. اسی لیے جس طرح سرکار نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کوئی پیسہ اور اجرت نہیں لی، سرکار سے سیکھ کر، سرکار سے یہ درد دل لے کر، سرکار سے اخلاص کا یہ جذبہ لے کر صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی کبھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کوئی پیسہ نہیں لیا. اسی لیے سرکار کا راستہ یہی ہے جو صوفیہ کا راستہ ہے. ملائیت کا راستہ یہ سرکار کا راستہ نہیں. اللہ کی طرف بلانے کے لیے پیسہ لینا اللہ کے بندوں سے یہ اللہ کے رسول کا راستہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا راستہ ہو سکتا ہے.
इसीलिए सीरत की सच्ची तस्वीर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अदा अगर देखना है तो सूफिया इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी में हमें देखना होगा। तो वही शौक, वही ज़ौक़, वही जज्बा कि कोई गुनहगार रब से दूर ना भागे, बल्कि उसी की चौखट पर आ जाए जो तन्हा, यकता और अकेली चौखट है जो गुनहगारों को अपनी पनाह में ले सकती है। तो क्या फरमाया कि जिसने गुनाह किया और गुनाह से खूब लज्जत पाई, जब वो तौबा करता है और अल्लाह की बंदगी और उसकी ताअत में लगता है तो उसकी ताअत और उसकी बंदगी में भी खूब लज्जत पाता है। आगे फरमाते हैं बल्कि बहुत ऐसा हो सकता है कि जब वो तौबा करने के बाद अल्लाह की इबादत की तरफ आए तो इस इबादत के एक जर्रे में, इबादत के एक जर्रे में इतनी लज्जत उसे मिले कि सारी जिंदगी के गुनाहों की लज्जत पर ये एक इबादत के एक जर्रे की लज्जत गालिब आ जाए। फरमाते हैं हो सकता है कि इबादत में जो लज्जत है, जो राहत है, हो सकता है कि उसका एक जर्रा ये गुनाहों के खलियान जला कर रख दे। खलियान जानते हैं? खलियान जहां ये काश्तकार अपना साल भर का गल्ला काट काट कर जमा करता है, साल भर की कमाई अपनी जमा करता है। फरमाते हैं कि इबादत का एक जर्रा अगर अल्लाह करम फरमा दे तो हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी भर जो तुमने गुनाह काट काट के जमा किए हैं उन सबको जलाकर खाकिस्तर कर दे और राख कर डाले। इसलिए खानकाहों में ये क्या चल रहा है? ये इलाज चल रहा है। ये क्या चल रहा है? इलाज चल रहा है। इसीलिए डॉक्टर के पास कौन जाता है? मरीज जाता है। जिस्मानी तबीब के पास जिस्मानी मरीज जाता है, रूहानी तबीब के पास रूहानी मरीज आता है। और ये इलाज है। जबान से इरशाद फरमा रहे हैं, जाहिर है सरकार महबूब इलाही की जबान ये हम लोगों की जबान की तरह नहीं थी। वो अगर जबान से इरशाद फरमाते हैं तो साथ में दिल की सच्चाई भी है, इखलास भी है, किरदार की सच्चाई भी है, अखलाक की सच्चाई भी है, बातिन के अनवार भी साथ में। तो जब जबान से ये अल्फाज निकलते हैं तो हमारी जबानों से निकलने वाले अल्फाज की तरह मुर्दा अल्फाज नहीं निकलते, जिंदा अल्फाज निकलते हैं जो कान के रास्ते दिल और दिमाग में पहुंचकर एक जिंदगी पैदा करते हैं। कि इंसान आता है गुनाहों में लथपथ होकर आता है, मगर जब निकलता है तो गुनाह से तौबा करके निकलता है, गुनाहों से तौबा कर बदल जाता है, उसकी जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। मगर दोस्तों मायूस होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। हरगिज नमीरदा के दिलश जिंदा शुद्ध बाइश्क, वो मरते नहीं जिनका दिल इश्क इलाही से जिंदा हो जाता है। न वो मरते हैं न उनकी जबान से निकलने वाले अल्फाज मरते हैं। आज भी जिस तरह कल सरकार महबूब इलाही की खानकाह में जो बनफ्से नफीस उनके हुजूर हाजिर होकर लाइव उन्हें सुनता और उसके कल्ब पर उनके अल्फाज असर पैदा करते, मुझे यकीन है कि रब ने जिस तरह उन्हें अपने करम से जिंदा फरमा दिया, इसी तरह उनकी ज़बान करीम और उनकी ज़बान अक़दस से निकलने वाले इन अल्फाज को भी ज़िंदगी अता फरमा दी। और हमें यकीन है कि ये अल्फाज ज़रूर हमारे कानों से हमारे वजूद में उतर कर हमें भी गुनाहों से तौबा की तरफ आमादा करेंगे और हमें भी अपने गुनाहों से तौबा की तौफीक मिलेगी। और हमें भी रब बड़ा करीम है, रब जिसे करीब फरमाता है उसे दूर नहीं फरमाता, जिसे करीब कर लेता है उसे दूर नहीं करता। रब ने उन्हें करीब फरमा लिया है, रब ने उनकी ज़बान से निकलने वाले कलिमात को जिंदा फरमा दिया है। रब उसकी लाज ज़रूर रखेगा। आज बज़ाहिर वो हमारी महफिल में मौजूद नहीं है, मगर उनका कलाम हमारी महफिल में मौजूद है। रब हमें अपना कुर्ब अता फरमाना चाहता है, इसीलिए रब ने यह मौका दिया है कि हम उनकी बातें लेकर बैठें, हम उनकी बातें पढ़ें, उनकी बातों को सुने, ताकि रब इसको बहाना बनाए और उनकी बातों के जरिए रब हमें अपना कुर्ब अता फरमाए। हमें उसकी ज़ात से उम्मीद है, इसलिए कि वो जिसे करीब फरमा लेता है उसे दूर नहीं फरमाता। आगे सरकार महबूब इलाही इरशाद फरमाते हैं, और फिर गुनाहों की जो लज्जत है, गुनाहों की जो लज्जत है, इसको सूरतन लज्जत कहा जा रहा है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? गुनाह की जो लज्जत है इसको सिर्फ सूरतन लज्जत कहा जा, हकीकत में गुनाह में कोई लज्जत नहीं होती, गुनाह में कोई लज्जत
गुनाह में कोई लज्जत नहीं होती। सूरतन हम बेवकूफों को लज्जत आती है, जिनके मजे खराब हो चुके हैं, जिनका मजा बिगड़ चुका है, जिनका टेस्ट खराब हो चुका है, उनको यूं लगता है कि गुनाह करने में उन्हें मजा आता है। उनके एतबार से कहा जा रहा है कि तुमने गुनाह में जो लज्जत पाई है उसको इबादत की लज्जत खत्म कर देगी, वरना हकीकत यह है कि गुनाह में लज्जत होती ही नहीं। रब की नाफरमानी में क्या कौन सी लज्जत, रब से दूरी में कौन सी राहत, और रब की नाफरमानी में किस तरह का मजा, हो ही नहीं सकता। ये असल में मजा नहीं, ये हमारा बिगड़ा हुआ टेस्ट है, ये हमारे जबान का बिगड़ा हुआ जायका है, वरना हकीकत यह है कि गुनाह में कोई मजा और कोई लज्जत नहीं होती। लज्जत, मजा और राहत और जितने अल्फाज इस तरह के हो सकते हैं वो सब रब की बंदगी और रब की इबादत ही के लिए। यानी कहना कहा यह जा रहा है, जिस तरह बच्चे को फुसलाया जाता है ना कि हम तुमको इससे अच्छा खिलौना देंगे। क्यों? बच्चा नादान है, बच्चा नादान है, उसको नहीं समझता कि उसने ये जो मिर्ची पाउडर लिया है देखने में तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लाल लाल आंखों को भा रहा है, लेकिन अगर यही हाथ इसकी आंख को लग गया, यही हाथ इसकी जिल्द को लग गया, यही हाथ इसकी जबान को लग गया, तो ये जो आंख को ये मंजर अच्छा लग रहा है क्या हो जाएगा? हकीकत खुल जाएगी, बदमज़गी फैल जाएगी। तो हम बच्चों को क्या कहते हैं कि बेटा हम आपको इससे अच्छा लाल लाल देते हैं, हम इससे ज्यादा खूबसूरत खिलौना आपको देते हैं। इससे ज्यादा खूबसूरत खिलौना क्या मतलब? वो मिर्ची पाउडर खिलौना है, वो कम अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है? नहीं, बच्चा अपनी समझ में ये समझ रहा है कि वो भी खिलौना है, तो हम उसकी समझ के मुताबिक हम उसे ये बताना चाहते हैं कि बेटा ठीक है हम इससे अच्छा खिलौना तुमको दे रहे हैं। लेकिन जो अक्लमंद है, इंसान है, जो बड़ी उम्र का है, वो समझता है कि वो असल में खिलौना है ही नहीं, खिलौना वो है जो हम इसे अब देंगे। तो इसी तरह गुनाह में कोई लज्जत नहीं है, मगर हम नादान इंसान अपने खराब ज़ौक़ की बुनियाद पर गुनाह में लज्जत महसूस करते हैं। अल्लाह वाले जो हकीकत शनास होते हैं वो हमारे बड़े बनकर हमारी दस्तगीरी करते हुए हमें बताते हैं तुम लौट आओ, तुम वहां जो लज्जत पा रहे हो ना, हम जिस मजे की बात कर रहे हैं वहां इससे ज्यादा लज्जतें तुम्हें मिलेगी। ये हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हमारी सतह पर उतर कर वो हमसे बात कर रहे हैं, वरना गुनाह में हकीकत में कोई लज्जत नहीं होती। आगे सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं कि मर्दान खुदा, ये बात एक बात ये मुकम्मल हो गई। अब यहां से दूसरी बात, जाहिर है ये कोई किताब नहीं लिखी है आपने, किताब जो लिखी जाती है उसमें एक तरतीब होती है ना, कि ये जो बाब है तो इसमें इसी टॉपिक पर हम लिखेंगे। ये एक बेतकल्लुफ महफिल और बेतकल्लुफ मजलिस है। यहां बात करने वाला अपने हिसाब से नहीं कर रहा है कि मुझे क्या बात करना है, जैसे हम लोग मौजू लेकर बैठ जाते हैं ना कि 1 घंटा एक ही मौजू पर बोलना है। नहीं, ये मुआलिज हैं, डॉक्टर सबको एक ही दवा पुड़िया में बांध कर देता है। अगर 1 घंटे का उसका टाइम है, 1 घंटे में अगर 50 मरीज आते हैं, सबको वही दवा, लाल पीली काली, लाल पीली काली, लाल पीली काली? नहीं, हर एक मरीज को उसकी बीमारी के एतबार से मुख्तलिफ तरह की दवाइयां देता है। तो ये जो मजलिस है ना, ये क्या है? ये शिफा खाना है। और जो लोग सामने हजरत के बैठे हुए हैं वो मरीज बैठे हुए हैं, तो हजरत अपने एतबार से बात नहीं कर रहे हैं कि मैंने एक मौजू पकड़ लिया मैं तो उसी पर बोलूंगा। नहीं, यहां देखते हैं इसे किस इलाज की जरूरत है, उसके मुताबिक बात कर दी। इसे किस इलाज की जरूरत है, इसके मुताबिक। इसी तरह एक एक के इलाज के लिए उसकी बीमारी के मुताबिक गुफ्तगू फरमा रहे हैं। किसी को देखा कि ये फराइज ही अदा नहीं करता तो फराइज की दवा उसे दे दी, गुजरा ना शुरू में। किसी को देखा कि फराइज तो अदा करता है, अब इसको मजीद नवाफिल की रगबत दिलाकर रब के कुर्ब तक पहुंचाने की जरूरत है, तो उसे इशराक, चाश, तवाबीन और तहज्जुद की तरगीब दे दी। किसी को देखा कि इसके दिल में दगदगा है कि गुनाहों से तौबा करने का दिल तो चाह रहा है, मगर तौबा कैसे करूं, मुझे जो गुनाह करने में मजा आता है कहीं ये मजा छूट ना जाए, तो उसे सरकार का फरमान रखकर तरगीब दिला दी कि ये मत सोच कि गुनाह की लज्जत छूट जाएगी तो जिंदगी बेमजा हो जाएगी। नहीं, जब तू रब की तरफ आएगा, रब की बंदगी की तरफ आएगा, तो रब की बंदगी में ऐसी लज्जत मिलेगी कि तू गुनाहों की लज्जत को भूल जाएगा। अब आगे फिर एक तरह की बात कर रहे हैं, वो क्या कि मर्दाने खुदा यानी अल्लाह वाले खुद को पोशीदा रखते हैं। अल्लाह वाले खुद को पोशीदा रखते हैं। ये अल्लाह वाला होने की
بہت بڑی علامت ہے اللہ والا ہونے کی. یعنی آج بھی یہ علامت زندہ ہے, ایسی علامت ہے آج بھی یہ علامت زندہ ہے. یعنی انسان آج سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ اے ٹو زیڈ جو ورک ہے انسان کا, کس لیے؟ اپنے وجود کے ظہور کے لیے اور بقا کے لیے. آپ غور کیجئے, ایک عام انسان کا بھی, عوام کا بھی اور خواص کا بھی کیا مقصد ہے؟ وجود کی بقا اور وجود کا ظہور. شہرت بھی ایک درجے کی نہیں ہوتی نا, شہرت بھی مختلف درجوں کی ہوتی. شہرت کے لیے صرف وہی نہیں شہرت کے بھوکے ہیں جو فلموں اور ڈراموں کے پردوں پر جنہیں آپ دیکھتے ہیں. شہرت کے بھوکے صرف وہی نہیں, ہر درجے اور زندگی کی ہر سطح پر شہرت کی بھوک انسان کے اندر موجود ہے اور وہ مشہور ہونا چاہتا ہے. حتیٰ کہ چھپ کر بھی کبھی مشہور ہونا چاہتا ہے, اپنے چھپنے کو بھی شہرت کا ذریعہ بنا لیتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی سیرت کے صدقے صوفیہ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جہاں وہ ان خفی اور ان پوشیدہ بیماریوں کا بھی علاج فرماتے ہیں کہ چھپنا بھی اگر شہرت بن جائے تو ان کی بارگاہ میں اس کا بھی علاج ہو جاتا ہے. شروع میں آیا نا ترک الترک, اسی مجلس میں جو پہلا پیراگراف تھا, پہلا پیراگراف وہاں آیا نا کہ کلاہ چہار ترکی, 4 کونوں والی ٹوپی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ صوفیہ اکرام کے یہاں ایک علامتی ٹوپی جو 4 ترک کی طرف اشارہ کرتی. ترک دنیا, ترک عقبہ, ترک خواہش نفس, ترک ترک. ترک دنیا تو پتا ہے, ترک آخرت بھی, ترک عقبہ بھی پتا ہے, ترک ہوائے نفس و خواہش نفس بھی پتا ہے, ترک ترک کہ یہ بھی چھوڑ دے. ترک مانے چھوڑنا, ترک مانے چھوڑنا. دنیا بھی چھوڑ دے. ایک کونا یہ بتاتا ہے 4 کونوں میں سے کہ دنیا چھوڑ دے. دوسرا یہ بتاتا ہے کہ عقبہ بھی چھوڑ دے. عقبہ چھوڑنے کا کیا معنی ہے؟ فتویٰ لگانے سے پہلے, اس سے پہلے والی گفتگو کو ہماری اچھی طرح سننے کے بعد فیصلہ کرنا. اور ہوائے نفس بھی چھوڑ دے اور چھوڑنا بھی چھوڑ دے. یعنی یہ بھی بھول جا کہ تو نے دنیا چھوڑا ہے. ایک شیخ تھے, وہ اپنے مرید کے ساتھ, اور یہ مرید بھی معمولی مرید نہیں تھے, وہ بھی اپنے وقت کے شیخ تھے, زمانہ ان کو جانتا تھا, دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے. چلتے ہوئے شیخ نے اپنے اس مرید کو اپنے جوتے سے سر پر مارا. مرید نے کچھ نہیں کہا, چلتے رہے. کچھ دیر بعد پھر دوبارہ مارا, کچھ نہیں کہا. تیسری بار بھی مارا تو مرید نے پلٹ کر دست بستارز کیا کہ حضور آپ جو امتحان لینا چاہتے ہیں میں اس امتحان میں کامیاب ہوں, اور جس چیز کا آپ پتہ لگانا چاہتے ہیں میں اس چیز کو چھوڑ چکا ہوں. فرمایا نہیں, ابھی نہیں چھوٹی, ابھی نہیں چھوٹی. یہ جو چھوڑ چکا ہوں کا خیال ہے نا, اسے بھی چھوڑنا پڑے گا. یعنی یہ جو جوتا کھانے کے بعد یہ خیال آ رہا ہے نا کہ میں ناراض نہیں ہوا, میں پلٹ کر نہیں دیکھا, میں غصہ نہیں ہوا, اور میں نہیں ہوں گا, کیوں؟ میں یہ سب چھوڑ چکا ہوں. تو فرمایا یہ جو چھوڑ چکا ہوں والا ہے نا, یہ بھی چھوڑنا پڑے گا. یہ ہے ترک الترک. کیا ہے؟ ترک الترک, کہ چھوڑنے کا خیال بھی چھوڑ دو. خدا کی قسم اس درجے پر جا کر وہی روحانی معالج علاج کر سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کے بعد اس راستے کی ترویج اور ارشاد کے لیے چن لیا ہو. ملا کبھی اس طرح تربیت اور اصلاح کا کام نہیں کر سکتا. تو کبھی چھپنا بھی ظاہر ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. انسان چھپتا بھی اس لیے ہے کہ میں ظاہر ہو جاؤں. کبھی پہچان بن جاتی نا, بورے والے بابا, کیا مطلب؟ بورے ہی پہنتے ہیں. اس طرح بھی شہرت حاصل کر لیتا ہے انسان. نہیں, فیصلہ لباس سے نہیں ہوگا, تصوف لباس سے نہیں ہے, دل سے ہے. صرف لباس بدلنے سے, چہرہ بدلنے سے کام نہیں ہوگا. مسئلہ دل کا ہے کہ دل بدلا یا نہیں. تو کیا فرماتے ہیں کہ اللہ والے خود کو پوشیدہ رکھتے ہیں. اللہ والے, جب اللہ والے ہیں تو پتہ چل گیا
کہ یہ پوشیدہ رہنے ہی کے لیے پوشیدہ رہتے ہیں, ظاہر ہونے کے لیے پوشیدہ نہیں رہتے. کیوں؟ یہ کون ہیں؟ اللہ والے ہیں. کیا فرماتے؟ پوشیدہ رہتے ہیں. اور جو اللہ والا ہے دوستوں, وہ اگر بظاہر ظاہر بھی دکھے نا تو بھی وہ پوشیدہ ہے, تو بھی وہ پوشیدہ ہے. کیسے؟ سرکار غوث پاک کے بارے میں مشہور ہے نا کہ شہنشاہوں سے زیادہ قیمتی اور عالیشان لباس پہنتے تھے. کیوں؟ شہنشاہوں پر برتری جتانے کے لیے نہیں, بلکہ شہنشاہوں کے دل میں یہ خیال بھی نہ گزرے کہ عبد القادر کو کسی بھی درجے میں ہماری محتاجی, بلکہ انہیں بھی یہ پتا چل جائے کہ عبد القادر صرف اور صرف رب کا محتاج ہے اور رب کا بندہ ہے, یہ کسی اور کا محتاج نہیں. تو ان کا ظہور بھی خفا کے لیے ہوتا ہے, ان کا ظہور بھی خفا کے لیے ہوتا ہے, ان کا دکھنا بھی چھپنے کے لیے ہوتا ہے. اور اللہ والا, اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ والا پوشیدہ ہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے علاوہ اس کا اپنا کوئی وجود ہوتا ہی نہیں. ہر وجود رکھنے والی چیز کیا ہے؟ اس کے حکم کا مظہر ہے. ہر موجود شے اس کے حکم کا مظہر ہے. ہر موجود, ہر مخلوق, ہر وجود رکھنے والی چیز اس کے حکم کا مظہر ہے. کیسے؟ فرمایا قرآن کریم میں, اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وجود دینا ہوتا ہے کسی چیز کو تو فرماتا ہے ہو جا, وہ ہو جاتی. یعنی ہم سب ہوئے ہیں. کیسے؟ کن سے. اس کے حکم کا مظہر ہیں ہم, یعنی ہم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے حکم فرمایا ہے. ہر موجود, ہر مخلوق, ہر وجود رکھنے والا اس کے حکم کا مظہر ہے. لیکن اس کے حکم سے پیدا ہونے والے کچھ آ کر دنیا میں اس کا حکم نہیں مانتے. اس کے حکم سے وجود پانے والے کچھ وجود پانے کے بعد اس کا حکم نہیں مانتے, اور کچھ وہ ہیں کہ اس کے حکم سے ہی وجود میں جس طرح آئے اسی طرح ساری زندگی اس کے حکم کے ماتحتی میں گزار دیتے ہیں. یعنی اس کے حکم کے علاوہ وہ کچھ ہوتے ہی نہیں. جب فرمایا ہو جا, ہو گئے. فرمایا رائٹ چل, رائٹ چلے. فرمایا لیفٹ چل, لیفٹ چلے. فرمایا سیدھا چل, سیدھا چلے. تو اس کے حکم کے علاوہ یہ کہاں ہے؟ اس کا حکم ہی حکم ہے. یہ تو ہم نادان ہیں نا, ہوئے اس کے حکم سے, مگر اب دنیا میں آنے کے بعد وہ فرماتا ہے یہ کرو, ہم نہیں کرتے. تو اس کا حکم ادھر ہے اور ہم ادھر ہیں. وہ فرماتا ہے یہ مت کرو, ہم کرتے ہیں. اس کا حکم ادھر ہے, ہم ادھر ہیں. مگر اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ والے, وہ جس طرح اس کے حکم سے وجود پاتے ہیں اسی طرح وہ اس کے حکم سے بال برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے. جہاں اس کا حکم وہاں وہ, جہاں اس کی رضا وہاں وہ, جہاں اس کی اطاعت وہاں وہ, جہاں اس کی بندگی وہاں وہ. تو اس کے حکم سے ہٹ کر ان کا وجود ہی کہاں ہوا؟ اسی کو ہم اگر چاہیں تو آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں فنا فی اللہ, ای فنا فی حکم اللہ و امر اللہ و قضاء اللہ و رضا اللہ. یعنی فنا فی اللہ ہونا, اللہ میں فنا ہونا, یعنی اس کے حکم میں فنا ہونا, اس کے امر میں فنا ہونا, اس کی رضا میں فنا ہونا, اس کے امر و نہی میں فنا ہونا. کہ وہ جدھر چلنے کا فرمائے بندہ ادھر چل پڑے, وہ جو کرنے کا کہے بندہ وہ کرے, وہ جس بات سے منع کر دے بندہ اس سے رک جائے. یہ کیا ہے؟ فنا فی اللہ ہونا. ہم اسی درجے پر سمجھ سکتے ہیں. باقی ہم پڑھ سکتے ہیں, سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہاوت ہے نا کہ دیوار قہقہا کے پار جانے کے بعد کوئی لوٹ کر نہیں آتا کہ دیوار قہقہا کے پیچھے کا منظر بیان کرے. جو فنا ہو گئے وہ لوٹ کر بیان کرنے کے لائق نہیں رہے. جو فنا ہو جاتے ہیں تو پھر زبان کہاں چلتی کہ بتائیں کہ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم. خسرو تو یہ بھی کہتے ہیں نا, خسرو تو اتنا بھی بتا رہے ہیں نا کہ یہ تو نہیں پتا ہے, اس بات کے بارے میں تو انکار کرتے ہیں کہ وہاں نمی دانم چے منزل بود, وہ مقام کیا تھا کل رات میں جہاں تھا وہ پتا نہیں.
مگر اتنا تو بتا رہے ہیں نا کہ کل میں کہیں گیا تھا. کہاں گیا تھا یہ پتا نہیں, مگر کہیں گیا تھا. مگر جو فنا فی اللہ ہوتا ہے اسے اتنا بتانے کا بھی یارہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں گیا تھا, وہ کہیں گیا تھا. بات سمجھ میں آتی؟ تو اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے کہ فنا فی اللہ یعنی فنا فی امر اللہ, فنا فی قضاء اللہ. تو فرمایا مردان خدا خود کو پوشیدہ رکھتے ہیں, اور جو فنا فی اللہ ہو وہ نظر آئے گا. ارے بھائی دنیا کی کسی چیز میں اگر دل لگ جائے نا تو دوستانہ یارانہ چھوٹ جاتا ہے, دوست تلاش کرتے ہیں اس دوست کو کہ بھائی آج کل کدھر ہے, دکھتا نہیں, آج کل کدھر ہے, دکھتا نہیں, بلا تشبیہ اور بلا تمثیل. اگر دنیا میں کسی مخلوق سے یاری ہو جائے, دل لگ جائے, تو وہ دوستوں کو, اپنے دوستوں کو نظر نہیں آتا. بلا تشبیہ, اگر کسی کا دل بارگاہ الہی سے لگ جائے تو پھر ساری مخلوق کو نظر نہیں آتا, ساری مخلوق کو نظر نہیں آتا. اور یہی مقام ہے جہاں حضور آقا کریم نے اس مقام کے منتہا پر ارشاد فرمایا, یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی, اے ابو بکر حقیقت میں مجھے کسی نے جانا اور پہچانا ہی نہیں, حقیقت میں مجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں. اور فرما بھی کس سے رہے ہیں؟ اس سے جس نے سب سے زیادہ دیکھا, جس نے سب سے قریب رہ کر دیکھا, یعنی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے قدموں کے صدقے ہر ایک کو یہ منزل ملی ہے. آپ اس منزل کے منتہا کمال کو پہنچے ہوئے ہیں اور اس مقام سے ارشاد فرما رہے ہیں, ابو بکر یہ مت سمجھنا کہ تم نے مجھے دیکھا ہے. غار کی اس تنہائی میں چند دن میں اور تم اکیلے رہے ہیں, لیکن یہ مت سمجھنا کہ اس تنہائی میں, اس خلوت کے مقام پر, اس خلوت کی منزل میں تم نے مجھے دیکھ لیا ہے. نہیں, ابو بکر مجھے کسی نے حقیقت میں نہیں دیکھا. کسی مخلوق سے اگر یارانہ ہو جائے, دوست دوستوں کو نظر نہیں آتا, اور بلا تشبیہ اگر رب کی بارگاہ سے دل لگ جائے تو ساری مخلوق سے پوشیدہ ہو جاتا ہے, نظر آ کر بھی نظر نہیں آتا. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی, اے ابو بکر مجھے کسی نے حقیقت میں نہیں پہچانا. نہیں, یہ نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ کسی نے نہیں پہچانا. ایک ہے جو میری حقیقت کو جانتا ہے, ایک ہے جو میری حقیقت کو جانتا ہے, اور وہ میرا رب ہے. اسی مقام کا صدقہ, اسی مقام کا صدقہ اللہ والوں کو ملتا ہے, ہر ایک کو اس کے نصیبے کے مطابق. فرمایا مردان خدا خود کو پوشیدہ رکھتے ہیں, اللہ والے خود کو چھپا کر رکھتے ہیں, اور حق تعالی انہیں ظاہر کر دیتا ہے. وہ خود کو چھپا کر رکھتے ہیں, حق تعالی انہیں ظاہر کر دیتا ہے. یعنی اللہ والوں کا جو ظہور ہے وہ خود کی چاہت سے نہیں ہے. اسی لیے جیسے ہی پہلی مرتبہ اختیار دیا گیا کس کو, حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جبریل تشریف لائے یا اسرائیل تشریف لائے اور عرض کیا کہ حضور دنیا میں رہنا اختیار فرماتے ہیں کہ رب کی طرف لوٹ جانا. ہم سے اور آپ سے نہیں پوچھا جاتا, سرکار کو اختیار دیا گیا. یہ جو آپ سنتے ہیں نا 63 برس میں تشریف لے گئے, اپنی مرضی سے تشریف لے گئے, اپنے اختیار سے. پوچھا گیا آپ رہنا چاہتے ہیں یا رب کی طرف لوٹ جانا. اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ کا کوئی لمحہ رب سے دوری کا لمحہ نہیں تھا, مگر جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. تو اب آپ اس کا جواب جو زبان رسالت سے ارشاد ہوا, آپ اس کی نزاکت اور باریکی اور جو تڑپ ہے اس کے اندر, آپ اس کو ملاحظہ کیجئے. کیا فرماتے ہیں؟ الفاظ ہیں بل الرفیق الاعلی. کیا الفاظ ہیں؟ بل الرفیق الاعلی. عربی زبان میں جو یہ بل آتا ہے نا, بل یہ اعراض کے لیے آتا ہے, منہ موڑنے کے لیے, سمت تبدیل کرنے کے لیے. یعنی یہ صرف دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار نہیں کرنا ہے, بلکہ دوسری چیز کا انکار کر کے ایک چیز کو اختیار کرنا ہے. کہ جبریل تم اختیار کی بات کر رہے ہو اسے یا اسے,
نہیں بلکہ اللہ کی طرف. کبھی موقع ملے تو آپ اس جملے کے تیور کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے. بل کے بغیر بھی یہ بات ہو سکتی تھی کہ الرفیق الاعلی، کہ رفیق اعلی کو اختیار کرتا ہوں، رب کی بارگاہ کی طرف لوٹنے کو اختیار کرتا ہوں. یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بل الرفیق الاعلی. دنیا نہیں. اب ایک لمحے کے لیے بھی مطلب کیا ہے بل الرفیق الاعلی کا؟ کیا مطلب ہے؟ سائیڈ سے، یعنی جو معنی ہمیں سرکار نے تو اپنی زبان سے ارشاد نہیں فرمایا، مگر کبھی کبھی چیزیں برتن سے ٹپکنے لگتی تو بظاہر ڈھکنا اسے چھپا لیتا ہے، مگر چھپا کر بھی چھپتی نہیں ہے. تو معنی کہ وہ انوار جو اس سے مترشح ہو رہے ہیں اور ٹپک رہے ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جبریل، رب نے اجازت دے دی اپنی طرف آنے کے لیے، تو اب اختیار کیسا؟ یعنی جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام ہو گیا، تو اب رکنا کیسا؟ ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہیں رکنا چاہتا. بل رفیق الاعلی. تو اللہ والے پوشیدہ ہوتے ہیں، مگر اللہ انہیں ظاہر فرما دیتا ہے. کیا فرما دیتا ہے؟ ظاہر فرما دیتا ہے. ہماری یہ بات پتہ نہیں کہاں سے چلی، جو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بل الرفیق الاعلی. تو فرمایا اللہ والے مردان خدا یہ خود کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور حق تعالی انہیں ظاہر فرما دیتا ہے. حق تعالی انہیں ظاہر فرما دیتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ مردان خدا خود کو پوشیدہ رکھتے ہیں، مگر حق تعالی انہیں ظاہر فرما دیتا ہے. حق تعالی انہیں ظاہر فرما دیتا ہے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو ہماری بارگاہ میں فنا ہوتا ہے وہ حقیقت میں فنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی طرح باقی کوئی نہیں ہوتا. تاکہ دنیا والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ فنا 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 کہہ رہا ہے تو فنا ہی ہو گیا. نہیں، تمہاری نگاہ میں فنا ہے، مگر ہماری نگاہ میں بقا ہے. جو اپنے آپ کو ظاہر رکھتے تھے، کہاں؟ کبھی سلطنت کے تخت پر، کہیں حکومت کے تخت پر، کہیں بادشاہ بن کر، کہیں شہنشاہ بن کر کہتے تھے ہمیں شہرت ہے، ہمیں عزت ہے، ہمارا مقام ہے، ہمارا مرتبہ ہے. ایک لمحے کے لیے چھپنا نہیں چاہتے تھے. ہم نے انہیں ایسا چھپایا کہ آج دنیا ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں. مگر جو اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتا تھا، اس کی صبح بھی پوشیدہ، اس کی شام بھی پوشیدہ، اس کا دن بھی پوشیدہ، اس کی رات بھی پوشیدہ. جو حقیقت میں بادشاہ مگر فقیروں کا لباس پہن کر اپنے آپ کو فقیروں کے درمیان چھپا کر رکھا، یہ مت سمجھنا کہ وہ فنا ہو گیا. جس نے بقا چاہی ہم نے اسے فنا کر دیا، آج اسے کوئی جانتا نہیں. مگر جو ہماری بارگاہ میں فنا ہوا، ہماری رضا میں فنا ہوا، ہماری قضا میں فنا ہوا، ہمارے امر میں فنا ہوا، ہم اسے ایسی بقا عطا فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ لوگوں کے دل و دماغ میں بھی زندہ رہتا ہے، تاریخ میں بھی زندہ رہتا ہے اور دنیا میں زندہ رہتا ہے. ہم اسے مرنے نہیں دیتے. دنیا بادشاہوں کو بھول جاتی ہے، مگر وہ فقیر جو اپنے آپ کو رب کے اذن اور رب کے امر میں فنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسی بقا سے نوازتا ہے، ایسی بقا سے نوازتا ہے کہ ان کے کلمات بھی مردہ نہیں ہوتے. ان کے کلمات بھی مردہ نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، ہم اس مقام پر تو فنا کا سوال نہیں کر سکتے، لیکن مولا ہماری اوقات بھر ہمیں یہ راستہ عطا فرما دے اور ہماری اوقات بھر اس راستے کی لذتیں ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں گناہ کے ہر راستے اور ہر لذت سے بچا کر اپنے قرب کا راستہ عطا فرما دے اور اپنے قرب کی لذتیں اور اپنی بندگی کی لذتوں سے سرفراز فرما دے. وما علینا الا البلاغ.